جن پر انہوں نے نوازشات اور عنایات کی برسات کی، اور حضور تاج الشریعہ اس روشن ضمیر درویش کامل اور نائب غوث اعظم کا نام ہے، جنہوں نے ان کے بازو میں جو طاقت ہے اس طاقت کا اندازہ کرتے ہوئے اس کے اضافے کی دعا کر دی تاکہ علماء خطابت سے مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کریں، اور یہ شہزادہ اپنی شرافت اور اپنے اخلاق سے مذہبی حق کا کام کرتے رہے، اور یہ کام یہ آج کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے شیخ کے بازو کو اور پختگی اور مضبوطی عطا کرے، سرکار تاج الشریعہ کے فیضان کو گھر گھر تقسیم کریں، اور یہ بتا دیں میں شہزادہ ہوں غوث کا، مگر میں اس وقت میں کام کر رہا ہوں غوث کے نائب اعلیٰ حضرت کے مسلک کا، اس لیے کہ اس دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو سرکار حسین کا نام لے کر صرف پیٹ پالنے کا کام کرتے ہیں، مولا علی کا نام لے کر مولا علی کے تقدس کو پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سرکار غوث اعظم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے سرکار غوث اعظم کے نام پہ صرف مکان اور زمین کی خریداری کا کام کرتے ہیں۔ ایسے نقلی لوگوں کی موجودگی میں وہ جن کی رگوں میں مولا علی کا خون ہوگا، وہ کبھی دنیا کے چند سکوں کی خاطر اپنے نسب کی عظمت کو پامال نہیں کرے گا، اس لیے کہ سرکار مولا علی کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوبصورت بات لکھی ملفوظ کے اندر، اور ان کی دوسری تصریفات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک سید زادہ اعلیٰ حضرت کے پاس اکثر تشریف لایا کرتے اور اپنی غربت کی شکایت کرتے کہ حضور کھانے پینے کی پریشانی، حضور مکان نہیں ہے، یہ پریشانی اولاد کے مستقبل کے تعلق سے پریشانی۔ اعلیٰ حضرت سید زادوں کا بے پناہ احترام فرماتے تھے، آپ کچھ نہیں بولتے تھے، ان کی بات سنتے رہتے تھے۔ ایک دن آپ نے ان کی شکایت سننے کے بعد اپنے قلم کو روک لیا اور ان سے مخاطب ہوئے، کہا سید صاحب میری بات کا جواب دیں، اگر کسی کے باپ نے کسی عورت کو طلاق دے دیا ہو، کیا ان کے بیٹے کے لیے اس عورت سے نکاح کرنا جائز ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ سید زادے نے کہا نہیں، چونکہ اسلام کا قانون ہے یا فقہ کا مسئلہ ہے، اگر کسی نے نکاح کر کے یا بغیر نکاح کے بھی اگر کسی عورت کا ہاتھ شہوت سے تھام لیا، اس سے ان کے اپنے جوان بیٹے کا نکاح کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا۔ اس لیے کبھی بھی غفلت میں، لاپرواہی میں، اور کبھی بھی شہوت کی آگ لگے اس رو میں بہ کر کے کبھی بھی زنا کی طرف قدم نہیں بڑھانا ہے۔ شہوت سے کسی اجنبی عورت کا ہاتھ نہیں پکڑنا ہے۔ ممکن ہے کہ بے خبری میں اس عورت سے میرا جوان بیٹا وہ عقد کی پیشکش کرے، وہ اپنے حساب سے نکاح بھی کر لے اور شریعت کی نکاح میں وہ نکاح ہی نہ ہو اور زندگی بھر وہ زنا کا مرتکب ہوتا رہے۔ اس لیے وہ زنا ایسا خطرناک مرض ہے کہ زنا کرنے والے کو یہ مرض تباہ تو کرتا ہی ہے، ان کی فکر کو ناپاک کرتا ہے زنا، ان کے دل اور دماغ کو ناپاک کرتا ہے زنا۔ اور زنا ایک ایسا قرض ہے، امام شافعی فرماتے ہیں زنا ایک ایسا قرض ہے کہ جس قرض کو ان کی اولاد سے وصولا جائے گا۔ یعنی اگر کسی کی ماں نے زنا کیا ہے، ان کی اولاد سے وہ قرض وصولا جائے گا۔ کسی کے باپ نے زنا کیا ہے، اس کی اولاد سے وہ قرض وصول کیا جائے گا۔ اس لیے زنا سے سماج کا پاک رہنا یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہماری آنے والی نسلوں کی بھلائی کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ شوگر اور بلڈ پریشر کے پیچھے دوسرے وجوہات کے ساتھ ساتھ جینیرک کارن، ہیریڈیٹری کا ریزن رہتا ہے، یعنی یہ بیماریاں وراثتاً منتقل ہوتی ہیں۔ 100 سال پہلے اگر کسی کے باپ نے زنا کیا ہو، ممکن ہے کہ 100 سال کے بعد ان کی اولاد اس مرض میں ملوث ہو جائے۔ اس لیے زنا ایسا خطرناک مرض ہے جس سے سرکار دو جہاں میں روکنے کے لیے آپ نے تمام دروازے کو بند کرتے ہوئے کہا تھا کہ تیور تو موت ہے، اور اجنبی عورتوں سے، اجنبی مرد سے تنہائی موت ہے، یعنی وہاں تیسرا شیطان رہتا ہے۔ جب لڑکی جوان ہو اس کو موٹی چادر ڈال دے، چھت پہ جانے نہیں دے تاکہ اجنبی مردوں پہ نظر نہ پڑے۔ بزرگوں نے کہا کہ ہاتھ میں قلم نہ دے تاکہ اس قلم کا استعمال اجنبی مردوں سے دل لگانے کے لیے خط لکھنے میں نہ کرے۔ آج کی تاریخ میں اگر موبائل کا دور آج سے 1000 سال پہلے ہوتا، اولیاء صالحین اس موبائل کا بھی استعمال کرتے کہ اپنی جوان بیٹی کے ہاتھ میں یہ اینڈرائیڈ موبائل نہیں لینا جس کا استعمال
یہ زنا کے اس کے لیے خفیہ طور پر کیا گئے، یعنی وقت پہ شادی کرا دینا. شادی میں اگر تاخیر ہوئی تو ماں باپ بھی اس گناہ میں شریک ہوں گے. اگر تاخیر نکاح کی وجہ سے اولاد کا پاؤں پھسل جائے، یعنی شادی میں تاخیر ہوئی اگر اور پھر لاکے سے جرم ثابت ہوا، اس جرم میں ماں باپ بھی شریک سمجھے جائیں گے. آقا کریم فرماتے ہیں جب رشتہ مل جائے، جب کفو مل جائے تو فوری شادی کر دے جوان بیٹے جوان بیٹی کا. اگر ایسا نہیں کرے گا تو سماج میں زلزلہ پیدا ہوگا. کیا مطلب؟ بد امنی پیدا ہوگی، سماج میں بلاکار کا ماحول پیدا ہوگا، جس سے کہ اپنے آنے والی نسلیں بیمار ہو جائیں گی. لوگ کہتے ہیں کہ آج نوجوانی کے عالم میں چہرے کا گوشت اجڑ گیا، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. نحیف اور لاغر دبلا پتلا نوجوان 10 قدم تیز چلے تو سینہ پکڑ کے بیٹھ جائے. جبکہ آج سے 10 سال کے ماں باپ اچھے تھے، ان کی اولاد اتنی کمزور ہو گئی جو رات کے 2 بجے تک موبائل کا غلط استعمال کر کے نگاہوں کو زنا کے منحوس کیڑوں سے وہ آلودہ کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے. یہ نوجوان باپ ماں کے ساتھ کے سارے جذبات کو کچل کر اجنبی لڑکی کے ساتھ بھاگتا نظر آتا ہے. یہ نوجوان ماں کے سارے پیار کو پاؤں کے نیچے رونگ کر جسمانی 9 مہینے تک پیٹ میں اس بچے کا بوجھ کو برداشت کری، جس نے 2 سال تک اپنے خون جگر کو دودھ کی شکل میں بچوں میں منتقل کیا، جو 5 سال تک سرد رات میں گیلے بستر پہ سو کے پیشاب پاخانہ کو دھو کر نرس کی طرح سیوا کر کے اپنے بچوں کو سینے پہ سلاتی رہی. 15 20 25 سال کی عمر تک سارے ناز نخرے کو وہ ماں برداشت کرتی رہی. ایک گوری لڑکی کا چہرہ دیکھ کر ماں کے سارے پیار کو بالائے طاق رکھ کر وطن چھوڑ دینا، علاقہ چھوڑ دینا، اپنے خاندان کو چھوڑ دینا کہ میں سب چھوڑ دوں گا تیرے لیے، میں ماں باپ چھوڑ دوں گا تیرے لیے. یعنی جس کی فکر اس قدر ناپاک ہوئی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا اگر کوئی 18 سال کی گوری لڑکی اسے زنا کی دعوت دے، یہ اس کو کہے میں تمہارے چہرے پہ تھوک دوں گا مگر میں اپنے ماں کے پیار کو قربان نہیں کروں گا، مگر میں اپنے باپ کی عزت کو پامال نہیں کروں گا، میں اپنے خاندان کی ناک نہیں کٹواؤں گا، میں اپنے آباء و اجداد کی عزت کو مٹی میں نہیں ملاؤں گا. اس لیے کہ اگر تم میرے سامنے سے ہٹ گئی تو میں 1 یا 4 شادی کر سکتا ہوں، مگر ایک ماں اگر روٹ گئی تو قیامت تک دوسری ماں مجھ کو نہیں مل پائے گی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ماں کی وجہ سے زنا کی دعوت دینے والی لڑکی کو چھوڑ دیا جائے، باپ کی وجہ سے زنا کی طرف بلانے والی عورت کو چھوڑ دیا جائے. بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے 7 یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن، جس دن یہ زمین پر پٹ میدان ہو جائے گی، جس دن کسی درخت کا سایہ نہ ہوگا، نہ کسی مکان کا سایہ ہوگا، یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے، سمندر کے پانی میں آگ لگا دی جائے گی، سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے گا. یعنی قیامت کا وہ منظر جس کو قرآن اور حدیث میں جس کی منظر کشی کی گئی ہے، وہ ایسل بہار و فجرت، وہ ایسل بہار و سجرت. یعنی جس دن یہ سمندر کے پانی میں آگ لگا دی جائے گی، سمندر کے پانی کو بہا دیا جائے گا. جس سمندر کے کنارے آج لوگ گناہ کرتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا اس سمندر کے کنارے آدمی مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس لیے کہ سمندر کو دیکھنا عبادت ہے. دنیا کے لوگ آج کہتے ہیں سمندر میں غوطہ لگاؤ، وہاں سے معلومات کے موتی نکالو. سمندر میں غوطہ لگایا کوششوں نے، انہوں نے 2 پانی کے آپس میں نہ ملنے کی وجوہات کا پتہ لگایا، اور دنیا کے سارے دانشوروں، ویگیانکوں اور سائنسدانوں نے اس کو اپنے سر پہ بٹھا لیا کہ جو کام آج تک کسی دوسرے نے نہیں کیا تھا وہ کام کوششوں تم نے کیا ہے. کئی مہینے تک سمندر کا سفر کر کے آلات کا سہارا لے کر نمکین پانی میٹھا پانی دونوں آپس میں ملتے کیوں نہیں، اس ریزن کا پتہ لگایا. کوششوں نے کئی سال سمندر میں غوطہ لگا کر جب اس سچائی کا پتہ لگایا تو ایک مسلم دانشور نے کہا تھا کوششوں صاحب آپ کی محنت کو تو میں داد دیتا ہوں کہ آپ نے جو کام کیا آج تک دنیا کے لوگ اس سے بے خبر تھے، لیکن میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں. وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، جو 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، اس کے ترجمے، اس کے سینس، اس کے مفہوم کو میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ اپنے ضمیر کے فیصلے کو سامنے رکھیے. کوششوں حقیقت پسند دانشور تھا، انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں میں
غور سے سنتا ہوں جب ان کے سامنے سورہ رحمان کی چند آیتوں کی تلاوت کی گئی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، جب انہیں بتایا گیا میرا خدا کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر کو جاری کیا جو دیکھنے میں لگتا ہے کہ دونوں ملے ہوئے ہیں لیکن دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے جو دونوں کو الگ کیے ہوا ہے۔ کوسٹوں کے پاؤں تلے کی زمین کھسک گئی، انگشت بسندہ رہ گیا کہ میں نے سب سے پہلے اس روئے زمین پر اس بات کا پتہ لگایا کہ دونوں پانی کے درمیان ایک حجاب، ایک رکاوٹ، ایک آڑ، ایک دیوار ہے جو دونوں کے کلر اور ڈینسٹی کو روکے ہوا ہے۔ یہ مجھ سے پہلے اگر اس کا بیان اس کتاب میں موجود ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ کلام تو انسان کے خالق کا کلام ہوگا۔ فرانس کا سب سے بڑا سائنسداں، انہوں نے کہا کہ اب میرے زمین کا فیصلہ یہ ہے جب سچائی سامنے اجاگر ہو گئی ہے کہ کائنات کا خالق کوئی ہے اور یہ اس کا کلام ہے، اس سچائی کو مان لینا عقل مندی کا تقاضا ہے۔ وہ کلمہ بحال مشرف اسلام ہو گیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اسلام خطرے میں آ گیا؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا فرانس کا جہاں کا ایک ویگیانک کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو، کوئی دن نہیں گزرتا امریکہ کا جس دن وہاں کا کوئی سائنٹسٹ کلمہ پڑھ کے مومن نہ ہوتا ہو، کوئی دن نہیں گزرتا ہندوستان کا جہاں 125 کروڑ کی آبادی میں کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام میں بن جاتا ہو۔ ایک طرف ظاہری میڈیا کا ہنگامہ ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، مگر اسلام خاموش سچائی کا یہ اعلان کر رہا ہے اسلام خطرے میں نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے سائنسی ترقی ہوتی چلی جائے گی اسلام کا سمجھنا آسان ہوتا چلا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سچائی اور قیادت کی تلاش میں جب دنیا کسی رہنما کی کھوج میں نکلے گی تو جس طرح سورج سارے عالم کو روشن کر رہا ہے اسی طرح مصطفیٰ کی قیادت کی طرف ساری دنیا رخ کرے گی۔ اس وقت دنیا کا مذہب سب سے بڑا مذہب اسلام ہوگا۔ ہندوستان کی حیثیت کیا ہے؟ امریکہ کے وائٹ ہاؤس تک اگر کوئی جھنڈا لہرائے گا تو عظمت اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ مایوسیت اور ڈپریشن کے لیے اور ڈس اپوائنٹمنٹ کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے حکومت چھین کے مجھ کو آزماتا ہے تاکہ یہ حکومت تمہیں مغرور نہ بنا دے۔ اللہ ہمیں صحت مند بنا کے ہمیں صحت لے کر ہمیں بیمار بناتا ہے تاکہ تیرے اندر نرمی اور شکستگی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت مند بنا کے ہمیں آزماتا ہے اور دولت لے کے ہمیں آزماتا ہے۔ کہیں دولت مند بن کے تم فرعون نہ بن جاؤ، حامان اور شداد نہ بن جاؤ، کہیں تم ابو جہل اور ابو لہب نہ بن جاؤ۔ اس لیے اللہ دولتیں چھین کر ہمیں ہمارے دل کو روشن کرنا چاہتا ہے، ہمیں عاجزی اور خاکساری کی کیفیت ہمارے سینوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وہ دوسرے ہیں جو دولت پائے تو مغرور ہو جائے، وہ دوسرے ہیں جو بیمار ہو تو اللہ کے فیصلے پہ تنقید کرنے لگے، وہ کوئی دوسری قوم ہے جس کے پاس سلطنت ملے تو پھر اس کی شرارت بڑھ جائے، جب سلطنت چھینے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو گالی دینے لگے۔ مگر یہ قوم مسلم کا در امتیاز ہے۔ مصطفیٰ نے ایک پیغام دیا ہے 1400 سال پہلے، عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمومن۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں ہاؤ ونڈرفل از دا افیئرز آف دا بلیور، یعنی مسلمانوں کا معاملہ کتنا تعجب خیز ہے اور یہ کوالٹی صرف مومن کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی دوسری قوم کو یہ کوالٹی حاصل نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرماتے وہ کوالٹی کیا ہے؟ وَإِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یعنی مومن کو جب کوئی نعمت ملتی ہے، صحت کی نعمت، اولاد کی نعمت، سلطنت کی نعمت، تندرستی کی نعمت، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو مومن یہ نہیں بولتا ہے کہ میں نے یوں تیر مارا وہ تیر مارا، مومن یہی کہتا ہے یہ نعمت اللہ کے فضل سے مجھ کو ملی ہے، وہ شکر ادا کرتا ہے۔ صحت ملتی ہے تو سجدہ کرتا ہے، دولت بڑھتی ہے تو انفاق فی سبیل اللہ میں خوب آگے بڑھتا ہے، دولت ملتی ہے تو غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، معذوروں، ماں باپ، بھائی بہن، احباب، رشتہ دار سب کی خدمت کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ جب ضرورت سے زیادہ پیسہ دے اس میں بے شمار لوگوں کے حقوق کو رکھ دیتا ہے، اور جب تک سب کے حق ادا ہوتے رہتے ہیں اللہ اس مال میں اضافہ فرماتا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ،
اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو ہم اس نعمت کو اور بڑھاتے چلے جائیں گے. یعنی اللہ رب العزت صحت دیا ہے, اگر اس سے سجدہ بڑھ گیا, اس سے نماز بڑھ گئی, عبادت اور تلاوت بڑھ گئی, اللہ اس کی صحت میں اور برکتیں عطا کر دیتا ہے, تاکہ اور 7 گھنٹے بیٹھ کر ایک وضو سے نماز پڑھے, اور 10 گھنٹے بیٹھ کر ذکر کی محفل میں رہے, انہیں استنجا کی حاجت تک نہ ہو. وہ سرکار غوث اعظم نے عبادت کو زندگی کا مقصد بنایا. اللہ نے اتنی صحت دے دی کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے لگے, اور 1 سال 2 سال نہیں. آپ کا غلام کہتا ہے میں نے شیخ کامل کو دیکھا, میں نے اپنے شیخ اعظم کی صحبت میں 40 سال کی لمبی زندگی میں نے گزاری, مگر میرا شیخ 40 سال سے لگاتار رات میں کبھی پیٹھ کو بستر سے نہیں لگایا. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز میرے شیخ ادا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں میرے شیخ کو یہ طاقت کہاں سے ملی کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کریں, 1 دن 2 دن نہیں 40 سال تک ادا کریں. اگر رات میں قنوت کی یعنی نیند آنے لگے تو ایک پاؤں کو ایک پاؤں پہ ڈال کر کھڑے ہو جائے اور لگاتار پوری رات میں جا کر پورا قرآن ختم کرے. 15 سال تک یہ معمول آپ کی زندگی میں رہا. اس کے باوجود پورے امتیاز تو یہ ہے زندگی کا کہ آپ نے 4 الگ الگ عورتوں سے نکاح کیا تھا, اور اس کے باوجود 4 عورتوں سے 49 اولاد پیدا ہوئی تھی. جب ایمان کمزور ہوا تو ایک بیوی بھی سر کا درد بن گئی. ایک بیوی گھر میں ہے اور 2-4 دن آدمی گھر سے بھاگنا چاہتا ہے. یہ ہماری ماں بہن بیٹیوں نے شوہر کو اس قدر تنگ کرنا شروع کیا کہ شوہر گھر سے باہر بھاگنے میں آپ یہ سمجھ رہا ہے میرا دل چاہتا ہے میں گھر سے بھاگ جاؤں, میرا دل چاہتا ہے میں گھر باہر چلا جاؤں. میرے مدرسے کا سیکریٹری جب کبھی اپنا درد دل بیان کرتا ہے کہتا حضرت وہ جھمیلا ہے, یہ بیماری پریشانی اور اس کے بعد ساری خدمتیں کریں پھر بھی احسان فراموشی, اس قدر ان کے لیے ہم سب کچھ کریں پھر بھی یہ بولے آپ نے کچھ نہیں کیا ہے. جی چاہتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں, مگر میں کہاں جاؤں. ہاں بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے گھر چھوڑ کے جو بھاگ گئے. وہ دوسرے لوگ ہیں بیوی سے تنگ آ کے پیٹرول اور ڈیزل ڈال کے اس ناری کا اپمان کر کے قتل کر دیا. وہ دوسرے لوگ ہیں جو بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر وہ گھر سے بے گھر ہو گئے, مگر 1400 سال پہلے ناری کو سمان دینے والے مصطفیٰ کا فرمان ہے جو مجھے باور کرا رہا. خبردار اگر بال بچوں کی پریشانی سے اگر گھر چھوڑ کے بھاگا تو خانے کعبہ کی دیوار کے سائے میں بھی اگر تم مر جائے گا نہ تیرا کوئی فرض قبول ہوگا نہ تیرا کوئی نفل قبول ہوگا. جو بھگوڑا جب تک واپس گھر نہ آ جائے اس وقت تک نہ کوئی نفل قبول ہوگا اور نہ کوئی فرض قبول ہوگا. اس لیے یہ فرمان ہے مصطفیٰ کا جو ہمیں گھر چھوڑنے سے بچاتا ہے, جو ہمیں بیوی کو چھوڑ کے بھاگنے سے بچاتا ہے. کون کہتا ہے کہ اسلام نے ناری کو سمان نہیں دیا ہے؟ اس سے بڑا سمان کیا ہوگا؟ چاہے یہودی قوم ہو, نصرانی قوم ہو, مجوسی قوم ہو, ہندو قوم ہو, سب سے زیادہ عورتیں اگر کہیں ذلیل ہے یہ ان کے گھرانے میں ہے. 1000 تکلیف کے باوجود اگر رانی بن کے ہے تو سب سے زیادہ مصطفیٰ کی کلیز ہے, مصطفیٰ کے غلام کے پاس. سبحان اللہ. اسلام کے پیغمبر نے جو سمان نازوں کو دیا, جو عزت عورتوں کو دی ہے, کون ہے جو ایسی عزت دے سکے؟ آقا کریم فرماتے ہیں یہ تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا, یعنی اسی ٹیڑھے پن کی حالت میں رہنے دینا, اور یہ بہت کام کی چیز ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا. کیا مطلب؟ یہ تمہارے گھر کو آباد کرتی ہے, یہ تمہارے بال بچوں کی پرورش کرتی ہے, یہ تمہاری غیر موجودگی میں تیری عزت تیری دولت کی حفاظت کرتی ہے. تم گھر سے بے فکر ہو جاتے ہو, جب تم باہر سے گھر آتے ہو تو گھر کو آباد دیکھتے ہو. یہ کام کی چیز ہے. البتہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, ضد ہے, یہ احسان فراموش ہے, ناشکری کرتی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. البتہ تم مرد ہو, تم مرد بن کے رہنا. کیا مطلب؟ مرد وہ ہوتا ہے جو ان کی کمزوری پہ صبر کرتا ہے, مرد وہ ہوتا ہے جو ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کرتا ہے. ایک شیخ کامل کے پاس ایک مرید آیا, کہا حضور عورت سے میں تنگ ہوں, بیوی سے حضور تنگ ہوں, میں کیا کروں؟ حضرت نے کہا کہ تو مرد ہے یا عورت ہے؟ کہا حضور میں تو مرد ہوں. کہا پھر مرد ہے تو مردان کی دکھا, مردان کی یہ دکھا, وہ تمہیں تکلیف پہنچائے تو صبر کر. صبر کرنے والا تنہا نہیں ہوتا, صبر کرنے والے کے ساتھ خدا ہوتا ہے.
ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے کے ساتھ خدا ہوتا ہے۔ سرکار دو جہاں نے جو ناریوں کو سمان دیا ہے، اگر وہ تعصب کا چشمہ اتار کر وہ صرف اس چیپٹر کو پڑھے، اسے پتا چلے گا کہ آقا نے جو عورتوں کو عزت دی ہے، عزت کہیں اسے نہیں ملے گی۔ سرکار دو جہاں ہے، انہوں نے پریکٹیکل وے میں یہ بات بتا کے دکھایا کہ کیسے گھریلو زندگی گزاری جاتی ہے۔ میں لوٹ جاتا ہوں 4 بیویوں کو کیسے غوث اعظم نے سنبھالا، لیکن بات بیچ میں چھڑ گئی ہے ناریوں کے سمان کی، تو میں اس چیپٹر پہ تھوڑی اور روشنی ڈالتا ہوں، کیونکہ ہمارے سامنے ہم نوجوان طبقہ ہے، بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے اب تک شادی نہیں کی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اس طرح گھریلو ڈومیسٹک پرابلمز میں سے جوجھ رہے ہیں۔ سارے مسائل کا حل کس کے پاس ہے؟ اگر جٹیل سمسیاؤں کا سمادھان کی تلاش میں تو نکلے گا تو گاندھی اور نہرو اور آئنسٹائن اور لینن اسٹالن جو باتیں آج کہیں گے، اگر ان باتوں میں دم ہے تو سمجھ لیں کہ اس سچائی کا رشتہ مصطفیٰ سے وابستہ ہے، اس لیے کہ وہ ساری اچھائیاں جو دنیا میں قائم ہے، ساری اچھی باتوں کا رشتہ مصطفیٰ جان رحمت کے اقوال سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ حضور سے پہلے ایسی زوردار بات نہ پہلے کسی نے کہیں، نہ قیامت تک کوئی کہہ سکتا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام نے جو باتیں مسکراتے ہوئے کہہ دی، وہ باتیں ایسی لاجواب ہیں کہ اس پر اس کی تشریحات میں ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کتابیں لکھی جا سکتی ہے۔ جٹیل گھریلو سمسیا ہو یا سوشل پرابلم ہو یا پولیٹیکل پرابلم ہو یا آدمی کے ہیلتھ کا پرابلم ہو یا ایجوکیشنل پرابلم ہو، ساری مسائل کا حل مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرما دیا ہے۔ جہاں تک کہ ڈاکٹر ولیام میور کہتا ہے، بائی واٹ فورس these stripes could be subdued or drawn to one common center، یعنی آج اسلام کی آمد سے پہلے وہی قبائل عرب تھے جو آپس میں دست بغریب آتے، کمزور آدمی طاقت مندوں کے ہاتھوں ستایا جاتا تھا، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بھائی اپنے دوسرے بھائی کو ذبح کرتا تھا۔ یہ اختلاف انتشار ملک عرب میں تھا، معمولی بکری چرنے کے نام پہ ہزاروں کا قتل ہو جاتا تھا۔ نفرتوں میں جینے والا عرب، اپنے بھائی کو ذبح کرنے والا عرب، اللہ اور کمال عرب، پرتیجیاں بھنگ عرب، ان اختلاف میں جینے والوں کو محبت کے دھاگے میں کس نے باندھ دیا؟ آپس میں بھائی چارہ کا پار کس نے پڑھایا؟ مہاجر اور انصار کہاں 400 کلومیٹر دوری پر مکہ اور مدینہ آباد ہے، ایک اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بھائی کو ذبح کرنے والا ایسا دودھ یا دل کیسے بن گیا کہ مکہ کے مہاجر کو مدینے کے انصار نے اپنے مکان میں حصہ داری دینے پر رضامندی کا اظہار کیا؟ یہ میرا مکان ہے، آدھا تیرا آدھا میرا، یا میرا باغ ہے، آدھا تیرا آدھا میرا، یہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں تو اس سے نکاح کر لے۔ اتنا بڑا جگر، اتنا بڑا چوڑا سینہ کہاں سے آ گیا تھا کہ اپنے خونی بھائی کو ذبح کرنے والا مکی مہاجر بھائی کے لیے باغ میں، کھیت کھلیان میں، تمام پراپرٹی میں حصہ دار بنایا۔ اور مہاجر نے بھی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اپنا مکان اپنے پاس رکھ، اپنی بیوی اپنے پاس رکھ، اپنا باغ اپنے پاس رکھ، مجھے مدینہ کے بازار کا راستہ دکھلا دے، میں وہاں تجارت کروں گا، اللہ مجھے اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ایک طرف سے دریا دلی ہے، دوسری طرف سے بھی دریا دلی ہے۔ کس نے ان نفرت میں جینے والوں کو محبت کا پاک پڑھایا؟ کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تھا، اس کاروں کے سائے میں نہیں بیٹھتا تھا، مالدار غریبوں کو کرسی تک نہیں دیتا تھا۔ آج سے 25 سال پہلے تو دور کی بات ہے، آج سے 2 سال پہلے بہار کا سی ایم جو نچلی جاتی سے تعلق رکھتا ہے، وہ کسی مندر میں گھس گیا، وہاں کے راجپوت اور برہمن نے اس مندر کو دھو دیا، چاہے وہ سی ایم کی کرسی پر کیوں نہ بیٹھے، وہ ہماری عبادت گاہ میں قدم کیسے رکھ دیا۔ اس قدر اختلاف کے باوجود وہ سارے ایک دار محبت کی بات کر رہے ہیں، جہاں کے سی ایم کے گھسنے کے بعد مندر کی کھلائی کر دے۔ نفرتوں میں جینے والا اسلام دشمنی میں ایک پلیٹ فارم پہ آنے کا نعرہ دے رہا ہے، تو آج جب یہ بات ہے تو 1000 سال پہلے کس قدر نفرت رہی ہوگی، 100 سال پہلے کیسی نفرت رہی ہوگی، 1400 سال پہلے کیسی نفرت رہی ہوگی۔ یعنی آج سے 50 سال پہلے امیر کسی غریب کو گھوڑے پر بیٹھ کر آبادی سے گزرنے نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ آج 21 سال پہلے ان کے دور حکومت میں وہ جنہیں اپنے 2-4 چھوٹے کام پہ بہت گھمنڈ اور غرور حاصل ہے، میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا، وہ تو اپنے مقدر کی بات ہے کہ کوئی تاج محل بنا کے ہندوستان سے چلا گیا، وہ تاج محل جو روزانہ ہر سال کئی کروڑ روپے ہندوستان کی اکانومی کو فراہم کرتا ہے، وہ مقدر کا دھنی تھا، جو جانے والا چلا گیا، وہ لال قلعہ دے کے چلا گیا جس پر 15 اگست اور 26 جنوری کو ہندوستان کا پی ایم جھنڈا لہراتا ہے اور شان سے کہتا ہے لال قلعہ ہمارا
हमारे मुल्क की शान है, जो टूरिस्ट के जरिए कई करोड़ रुपए हर साल वो लाल किला हिंदुस्तान के खजाने को देता है। भारत मुकद्दर का सिकंदर चला गया मगर हिंदुस्तान को फायदा पहुंचा के चला गया। अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो कहता है मैं ताजमहल देखने जाऊंगा, वो कहता है मैं लाल किला देखने जाऊंगा, वो जर्मनी का प्रेसिडेंट कहता है मैं कुतुब मीनार देखने जाऊंगा। इससे भी सबक हासिल नहीं करता, तासुब का चश्मा लगा के उनके खिलाफ बोलता है। वो तो लाल किला बना के चला गया, ताजमहल बना के चला गया, वो कुतुब मीनार बना के चला गया, और ये क्या बना के जा रहा है? मैं जब गौर करता हूं तो ऐसा लगता है ये शौचालय बना के जा रहा है। यानी हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट आएगा और बात आएगी कि मोदी जी क्या करके गए हैं, तो लोग कहेंगे ये शौचालय बना के गया है। शौचालय का दरवाजा बंद तो बीमारी का दरवाजा बंद, ये शौचालय बना के चला गया है। तो जिसकी सोच जैसी रहेगी, जिसकी सोच ताजमहल वाली है, कुतुब मीनार वाली है, लाल किला वाली है, तो वो तो ये बना के चला गया कि प्रेसिडेंट देखने अमेरिका का आता है, और जो शौचालय बनाया है वो तो हिंदुस्तान का कोई गरीब भी उसको देखने नहीं जाएगा। ये तो अपने अपने मुकद्दर की बात है यारो। अच्छा आदमी अच्छा काम करके जाता है और गंदों की सोच गंदी रहती है। मैं सिर्फ एक इशारे में एक बात आप तक पहुंचा दी। अलबत्ता मैं कहना चाहता हूं कि जब आज नफरतों का ये आलम है तो 1400 साल पहले नफरतों का आलम क्या रहा होगा। अमीर गरीब को अपने गांव से घोड़ा पर बैठ कर जाने नहीं देता था, कानों के साए में गोरा नहीं बैठता था। नफरतों में डूबा अरब, नफरतों की बात बोलने वाला अरब, कत्ल की जबान जानने वाला अरब। डॉक्टर विलियम म्यूर कहते हैं बाय व्हाट फोर्स दिस ट्राइब्स कुड बी सबड्यूड और ड्रोन टू वन कॉमन सेंटर। आवाज तेज करो, आवाज को डाउन कर रहा है। By what force these tribes could be subdued और thrown to one common center। डॉक्टर विलियम म्यूर क्रिश्चियन है, डॉक्टर विलियम म्यूर पढ़ा लिखा आदमी है, वो आला तालीम याफ्ता आदमी कहता है कि किसने इन नफरत भरे समाज को मोहब्बत का पाठ पढ़ाया, काले और गोरे को एक मुसल्ले पे खड़ा करके नमाज पढ़वाया, किसने एक दस्तरखान पे बैठ के खिलाया। जो इस्लाम के कानून पे हमला करता है आज भी आंखें खोल के देख ले कि आज कल पाखाना धोने वाला कल का भंगी जुमा की अजान से 1 घंटा पहले वो कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है और नहा धो के जब मस्जिद में दाखिल होता है, अगर अगली सफ में जगह खाली है तो सैयद के बाजू में वो कल का भंगी खड़ा होता है, सैयद के बाजू में कल का भंगी खड़ा होता है, वो कल का तलीद खड़ा होता है। पाखाना ढोने वाला उसकी वजह से उसको बाहर धकेला नहीं जाता, मोमिन बना है। अब सैयदों पठान शेखों अंसारी सब मुस्तफा के परिवार के सदस्य हो गए। आकाए दो जहां अली सलाम के सब गुलामी के बंधन में सारे लोग बंध गए। वो लोग जो नफरतों में जीकर किसी ब्राह्मण से चिढ़े और दलित से चिढ़े, वो इस्लाम के कानून के खिलाफ उंगली उठाए। जहाँ इस्लाम का सीना ऐसा कुशादा है कि कल तक जिसने मेहतर था, पाखाना ढोता था, वो आज इफ्तार करने से पहले अगर वो कलमा पढ़ के मस्जिद में दाखिल हो जाए तो दस्तरखान बिछा है, जहाँ सैयदों पैठान बैठे हैं वही कल का भंगी एक प्लेट में बैठ के खाना खा रहा है। यहाँ 25 नहीं कई हजार साल के बाद भी दलितों की बेटी को कुआं पे पानी पीने नहीं दिया जाता, अगर कोई पी ले उस गिलास को तोड़ दिया जाता है। और यहाँ इस्लाम का सीना ऐसा कुशादा है, वो रहे कल भंगी था आज मुसलमान हो गया, कल वो दलित था आज मुसलमान हो गया, मुस्तफा का कलमा पढ़ा है तो अब एक ही प्लेट में शेख भी खाए, पैठान भी खाए, सैयद भी खाए, अंसारी मंसूरी भी खाए, और कल का मेहतर आज जो मोमिन बना वो भी खाए। विलियम म्यूर कहता है किसने इंसान को इंसान का भाई बनाया कि कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए हैं। अब रंग की बुनियाद पर और मकान और दौलत की बुनियाद पर या किसी कबीले की बुनियाद पर या किसी इलाके की बुनियाद पर किसी को सम्मान नहीं दिया जाएगा। सम्मान उसको मिलेगा तो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला होगा, यानी जो साहिबे तकवा होगा, साहिबे ईमान, साहिबे तकवा, उसको सम्मान मिलेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, विलियम म्यूर कहते हैं कि वो कहते हैं कि द फर्स्ट पेक्युलरिटी व्हिच अट्रैक्ट्स आवर अटेंशन टुवर्ड्स इस्लाम, यानी वो अजूबापन जो मेरी तवज्जो को खींचता है वो वही इख्तिलाफ और इंतशार है अरब का। जब मैं गौर करता हूं इस जटिल समस्या से दुनिया को मुक्ति किसने दिलाई, इस खतरनाक समस्या का समाधान किसने अता किया, यानी अमीर और गरीब को भाई भाई बनाकर, काले और गोरे को एक मुसल्ले पे खड़ा करके, एक दस्तरखान पे खिलाकर किसने
تمام جاتی بات کی دیواروں کو توڑ دیا. یہ امیر ہے, یہ غریب ہے, یہ مزدور ہے, یہ بادشاہ ہے, اس سارے تصور کو مٹا کر تقویٰ کو صرف ایک معیار بنایا ہے. ڈاکٹر ولیم میور کہتے ہیں اٹ واز سالوڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس جٹیل سمسیا کا سمادھان محمد عربی نے عطا فرما دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جس سرکار دو جہاں نے ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو پاؤں کے نیچے روند دیا کہ اب اسلام آ گیا ہے, اب علم کا اجالا آ گیا ہے, اسلام نور بن کے آ گیا ہے, اب تاریکی میں مت رہنا. اب اگر مصطفیٰ کا غلام کہیں وہ برادری کے نام پہ جنگ کرے کہ میں ملک ہوں یا انصاری ہے, اب مصطفیٰ کا غلام کہیں قبیلے کے نام پہ جنگ کرے کہ میں مالدار ہوں اور یہ غریب ہے, مصطفیٰ کا غلام کہیں اب علاقائی بنیاد پہ جنگ کرے, میں مہاراشٹر کا ہوں اور یہ اتر پردیش کا ہے. مصطفیٰ کا غلام اگر سعودی عرب میں پیدا ہونے کی بنیاد پر یہ کہے یہ ہندوستانی مسکین ہے, میں ملک عرب میں پیدا ہوا ہوں, ان کو مصطفیٰ کی حدیث کا آئینہ دکھلا دیجیے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. یہ جب معمولی بات نہیں ہے. اگر آج بورڈ کو نوچا جاتا ہے تمل ناڈو میں کہ ہندی کے بورڈ کو مٹا دیا جائے, اگر زبان کا نام لے کر مہاراشٹر میں جنگ ہوتی ہے جہاں قتل عام ہوتا ہے, تو اس برے تصورات کو مٹانے کے لیے مصطفیٰ کی ایک حدیث کافی ہے. There will be no any superiority for an Arab over a non-Arab, for a white man over a black man. یعنی کسی گورے کو کالے پر, عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہ ہوگی. اب جس کا آچرن, جس کا سوبھاؤ, جس کا کیریکٹر, جس کا بیہیویئر, جس کا کردار, جس کا اخلاق جتنا بلند ہوگا, جو صاحب ایمان اور صاحب تقوی ہوگا, وہ رہے کسی مزدور کا بچہ, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوگا, ہمارے لیے قابل احترام ہوگا. سماج کی سرکار کی ایک حدیث سماج کی بے شمار جٹیل سمسیاؤں کے سمادھان دینے کے لیے کافی ہے. بات تھوڑی میری طویل نہ ہو جائے چونکہ میرے پاس 3 گھنٹے کا وقت نہیں ہے. میں نے صرف آپ سے اتنا کہا تھا, سرکار دو جہاں نے پریکٹیکل وے میں بتا دیا کہ خان کی زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. وہ تو سرکار کی حدیث کی بات آتی رہے گی تو پھر آپ بہت ساری باتیں دماغ میں آتی رہیں گی اور آپ سنتے رہیں گے. میں اسے سمیٹ کر کہنا چاہتا ہوں, ساری کائنات کے لیے ماڈل مصطفیٰ, رحمت تو عالم مصطفیٰ, عالمگیر اور آفاقی قیادت جس آقا کریم نے دنیا کو عطا کی ہے, اس آقا دو جہاں علیہ السلام نے, سرکار دو جہاں علیہ السلام نے, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری دنیا کو ایک اچھی زندگی گزارنے کا فارمولہ دیا ہے, وہ فارمولہ ایسا شاندار ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر اگر آج دنیا میں غیر مسلم بھی عمل کرے, جنت تو اس کو مرنے کے بعد نہیں ملے گی, البتہ دنیا میں ایک کامیاب زندگی اسے بھی مل جائے گی. ایک اچھا انسان دنیا میں بن کے ایک اچھا شہری بن کے جیے گا. ابھی چند دن پہلے جاپان کا ایک شخص جو خاموشی کے عنوان پہ PhD کا مقالہ لکھ رہا تھا, جب وہ ہندوستان کے دورے پر تھا, بہت بڑے بڑے عنوانات پہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی جا رہی ہے. آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ جاپان جیسے صنعتی ملک میں ایک PhD کی ڈگری حاصل کرنے والا محقق وہ خاموشی کی فضیلت کو انہوں نے ڈاکٹریٹ کا مقالے کو عنوان بنایا ہے, ایکسلنس آف سائلنس, اس کو انہوں نے اپنے مقالے کو عنوان بنایا ہے. اس کے لیے دنیا بھر کے مختلف دانشوروں اور مفکرین کی رائے جمع کر رہا تھا. اسی دوران وہ ہندوستان آیا. ہندوستان میں ایک کلمہ گو محقق سے ملاقات ہوئی. ان سے کہا کہ میرا ٹاپک یہ ہے اور میں اس پہ مضامین جمع کر رہا ہوں, آپ کے پیغمبر نے کیا اس کے تعلق سے کچھ کہا ہے؟ اس کلمہ گو محقق نے کہا کہ میرے سرکار نے اتنا کہا ہے, من سمتا نجا, جو خاموش رہا نجات پا گیا. میرے سرکار نے کہا ہے تفکر ساعتن خیر من عبادت سنتن, تھوڑی دیر کے لیے سوچنا غور کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. میرے سرکار نے یہ کہا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے یا تو وہ اچھی بات بولے یا چپ رہے. علیکم بسمت, مصطفیٰ نے فرمایا ہے خاموشی کو لازم پکڑ لے. جب یہ حدیث جاپان کا محقق سنا وہ دنگ رہ گیا اور کہا کہ میں نے جتنے مفکرین کی رائے کو جمع کیا ہے کسی کی بولی میں وہ وزن نہیں ہے جو وزن آپ کے مصطفیٰ کے فرمان میں ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپنے مقالے میں کوٹ کروں گا. کیا مطلب؟
جو یا تو اچھی بات بولے یا چپ رہے، اور جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ اگر میری ماں، بہن، بیٹیاں اگر وہ زبان پہ خاموشی کا تالا لگا لے اور حضور کی اس حدیث کو اپنے گھر کی دیوار میں لکھ لے، یا تو اچھی بات بولے یا خاموش رہے، یا تو ساس کی تعریف کرے یا پھر خاموش رہے، یعنی غیبت نہ کرے، چغلخوری نہ کرے، یا تو نند کی تعریف کرے، اگر تعریف کرنے کا سینہ نہیں ہے تو پھر اس کی برائی بھی بیان نہ کرے، یا تو اچھی بات بولے یا چپ رہے۔ اپنی ماں سے اپنے شوہر کی تعریف کرنا جانتی ہے تو ان کے اخلاق و آداب کی تعریف کرے، اور اگر اتنا بڑا سینہ نہیں تو چپ رہے، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے سسرال والوں کی تعریف کرنا نہیں جانتی ہے تو پھر وہ چپ رہے۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یعنی یا تو اچھی بات بولو یا چپ رہو۔ خانقاہوں میں جو لڑائیاں ہے، یا تو دوسرے شیخ کی تعریف کرے یا چپ رہے۔ یہ مدارس اور اسکول میں جو جہاں 10 ٹیچر ہے وہاں جو جنگ جاری ہے، وہ شیخ الحدیث کیا جانے گیا، میں منطق پڑھاتا ہوں، فلسفہ پڑھاتا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں۔ یہاں جو نفرتوں کا ماحول ہے، درس ختم ہوا، فلاں کی غیبت شروع، وہ کیا جانے گیا جو میں جانتا ہوں۔ یہاں درسگاہ ہے اجڑ گئی، مدرسے اجڑ رہے ہیں، خانقاہ سے روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جہاں نفس ہوگا، جہاں نفس کا، جہاں غیبت ہوگی، جہاں چغلخوری ہوگی، جہاں اشراق نہیں، جہاں چاشت نہیں، جہاں ابابین نہیں، جہاں نبی کی سنت پہ عمل نہیں، جہاں رات میں نماز تہجد نہیں، جہاں خاموشی پہ عمل نہیں، اس خانقاہ میں گرمیت سنگھ کی طرح پیٹ پالنے والا وہ تن پرور پیر تو رہ سکتا ہے، مگر غوث اعظم کی یاد تازہ کرنے والا کوئی نائب غوث اعظم نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ غوث کی یاد تازہ اس خانقاہ سے ہوتی ہے جس خانقاہ میں شریعت پر عمل ہوتا ہے، جہاں سنت پر عمل ہوتا ہے، جہاں کسی دنیا دار کے دروازے پہ جا کے بھیک نہیں مانگی جاتی ہے، جہاں بڑے بڑے تاجور حاضر رہے، اس سے استغنا بے نیازی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں، سرکار داؤد طائی امام اعظم کے شاگرد کے پاس خلیفہ ہارون رشید خلیفہ بغداد جانا چاہتا تھا۔ ان کی ماں نے کہا بیٹا ملاقات تو کرنے خلیفہ بغداد سے، کہا امی جان میں نہیں ملوں گا، کہا کہ میں تجھے دودھ کی قسم ہے کہ تو اس کے ملنے کا ٹائم دے دے۔ ماں کی دودھ کی قسم دے دی، ماں نے قسم دے دی، وہ ملنے کو تیار ہو گئے، مگر شرط کے ساتھ کہ خلیفہ بغداد رات میں آئیں گے، اکیلا آئیں گے، فوج کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ جب ہارون رشید ان سے ملنے گئے انہوں نے چراغ کی روشنی کو بجھا دیا۔ خلیفہ وقت کہتا ہے کہ حضور آپ نے چراغ کو کیوں بجھا دیا؟ جناب داؤد طائی کہتے ہیں کہ اس لیے میں نے بجھا دیا کہ ظالم کا چہرہ دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے، ظالم کا چہرہ دیکھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ حسمت ہارون رشید آج کے ظالم بادشاہوں کی طرح نہیں بلکہ وہ جنت کا شوقین متقی پرہیزگار بادشاہ تھا، مگر یہ کمال تقوی اور کمال احتیاط یہ ہے کہ بادشاہ ملنا چاہ رہا ہے مگر ملنے کے لیے وقت نہیں دے رہے ہیں، اور اگر ملنے چلا بھی گیا ہے تو ان کا چہرہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ظالم کا چہرہ دیکھنے سے دل اندھا ہو جاتا ہے۔ جو دن رات ڈکیتوں کا چہرہ دیکھتا ہو، جو دن رات بے نمازی کا چہرہ دیکھتا ہو، جو دن رات مافیا کا چہرہ دیکھتا ہو، جو دن رات گھونڈوں کا چہرہ دیکھتا ہو، جو دن رات موبائل میں ادھننگی تصویروں کا چہرہ دیکھتا ہو، جو دن رات موبائل میں واٹس ایپ، یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعہ وہ برہنہ عورتوں کی تصویر کو دیکھا کرتا ہو، یہ بتا دے ان کا دل کتنا سخت ہوگا، ان کی آنکھ کتنی ناپاک ہوگی، ان کا ضمیر کتنا گندا ہوگا۔ اس لیے جب ظالم کا چہرہ دیکھنے سے دل اندھا ہوتا ہے تو متقی کا چہرہ دیکھنے سے مرا ہوا دل زندہ ہو جاتا ہے، مسافر کو زندگی مل جاتی ہے۔ کون ہوگا اس دور میں جو جناب داؤد طائی کی یاد تازہ کر دے کہ بادشاہ ملنا چاہ رہا ہے مگر آپ ملنا نہیں پسند کر رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کو بادشاہ بغداد اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتا مگر غوث اعظم اس کے پاس نہیں جاتے، وہ تحفہ و تحائف بھیجتا، آپ قبول نہیں کرتے۔ ایک بار قبول کرنے پر زور ڈال دیا گیا بادشاہ کی طرف سے کہ قبول کر ہی لیں آپ، مگر سرکار غوث اعظم نے کہا کہ اس تحفے کو ہاتھ سے نچوڑ کر اس درہم و دینار سے خون جاری ہو گیا۔ کہا اگر شریعت کی لگام میری زبان پہ نہ ہوتی تو میں خون کو چھوڑ دیتا، یہ خون وہاں تک جاتا جن کے خون کو چوس کر یہ سرمایہ چڑھا دیا گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے اس تحفے کو قبول نہیں فرمایا۔ کون ہے جو بادشاہوں کے پاس بیٹھنا نہ چاہتا ہو؟ آج مجھ جیسا مولوی کسی پردھان کے پاس بیٹھ جائے، اپنے دوستوں میں ٹینگے مارتا ہے کہ میں پردھان کے ساتھ اس کی گاڑی پہ 5 گھنٹے گزارا ہوں، اگر کبھی بدھایک کے ساتھ میں 5 گھنٹے رہ جاؤں تو
अभी तो क्या है, मैं सारे शेखाने तरीकत के सामने बोलूं, आपकी क्या हैसियत है? मैं तो एक विधायक के साथ में 2 दिन में गुजारा हूं। अगर कभी दिल्ली सांसद के डेरे में रहने का मौका मिल जाए, फिर क्या है, वह तो गुरूर का पुतला बन जाता है। मैं तो सांसद के डेरे पे 5 दिन में रहा हूं। कोई मंत्री के पास चला जाए, वह बोलेगा मंत्री के पास मैं 2 दिन रहा हूं। तुम्हारी क्या हैसियत है? कहां विधायक, कहां सांसद, कहां मंत्री और कहां प्रधानमंत्री, यानी जो मुल्क का वजीर आजम हो। कौन है इस जमाने में जो दाऊद ताई की याद ताजा कर गया? कौन है इस जमाने में जो गौसे आजम की याद ताजा कर गया कि विधायक नहीं, सांसद नहीं, मंत्री नहीं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जिनका 1 घंटे में 5 प्रोग्राम सेट होता है, 10 मिनट यहाँ, 5 मिनट वहां, 5 मिनट वहां, 10 मिनट वहां। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बरेली में सर्किट हाउस में 7 घंटे तक बैठा रहा, ये उम्मीद लगाकर काश ताजुल शरिया से मुलाकात हो जाए, ताजुल शरिया का दीदार हो जाए, उनसे मुलाकात हो जाए। मगर वह नाइब गौसे आजम, वह नाइब इमाम आजम, नाइब दाऊद ताई ने कहा, वाह वाह वाह, हाथों को बुलंद कीजिए, नारे तकबीर, नारे हुजूर ताजुल शरिया, नारे आला हजरत। विधायक के साथ फोटो खिंचवाने वाला वो क्या जाने के ताजुल शरिया कौन है? सांसद के पीछे फोटो खिंचवाने वाला वो क्या जाने के ताजुल शरिया कौन है? प्रधानमंत्री के आगे पीछे झोला ढोकर सेल्फी लेकर नेट पे छोड़ने वाला वो क्या जाने के तसव्वुफ किसे कहते हैं, सुलूक किसे कहते हैं, खानका किसे कहते हैं, खानकाहियत किसे कहते हैं, जो खानका किसे कहते हैं? सरकार दूधा ने कहा था वो आलिम बुरा है जो हाकिम के दरवाजे पर नजर आए, वो हाकिम अच्छा है जो किसी आलिम के दरवाजे पे नजर आए। हाकिम आलिम के पास जाएगा तो आलिम उसे शरीयत सिखलाएगा, और अगर आलिम हाकिम के दरवाजे पे जाएगा उनके मसालिम की तायीद करेगा, उनकी हामी लाएगा। इसलिए सरकार ने कहा था बुरा है वो आलिम जो हाकिम के दरवाजे पे नजर आए, अच्छा है वो हाकिम जो आलिम के दरवाजे पे नजर आए। तो इस पर अमल कहां होता है? जिस पर अमल दाऊद ताई ने किया, इमाम आजम ने किया, गौसे आजम ने किया। इमाम आजम को कैद खाने में डाल दिया गया, वही जहर दे दिया गया, वही आप हालत सजदा में आपका विसाल हो गया, शहादत का शाम आपने पिया, मगर आपने किसी बादशाह की तरफ से मिलने वाले मनसब को कबूल नहीं किया। जनाबे दाऊद ताई थे, उन्होंने उसके तोहफे को, हारून रशीद के तोहफे को लेने से मना कर दिया। वो जनाबे गौसे आजम है जो बादशाह के बाजू में बैठना कभी पसंद नहीं किया। इस बिगड़े हुए माहौल में, इस इंतजार के माहौल में, जहां के घर से लेके बाहर तक शरीयत पर अमल अगर होता भी हो 5%, जहां 95% गैर शरई कामों में मुसलमान मुलव्विस रहे, इस फितना फसाद के जमाने में तो गौसे आजम की तफसीर, अदाओं की तफसीर बनकर, जनाबे दाऊद ताई की अमानत बनकर इस हदीस पर अमल करके बताए कि तसव्वुफ किसे कहते हैं, राह सुलूक किसे कहते हैं, कि प्रधानमंत्री उससे बड़ा इंडिया में कौन होता है? मनसब वाला। जब वो 7 घंटे से मुंतजिर है कि ताजुल शरिया का चेहरा देख लो, हुजूर मिलने का टाइम दे दें, ताजुल शरिया नाइब गौसे आजम ने कहला भेजा, मैंने अपने आबा अजदाद और अपने बुजुर्गों से जो मसलक व मजहब की खिदमत की जिम्मेदारी मैंने हासिल की है, उस जिम्मेदारी से फुर्सत कहां है कि हाकिमे वक्त के मुलाकात के मैं टाइम निकाल लो। उन्होंने हाकिमे वक्त से मैं मुलाकात का टाइम निकालो। वह फकीर ताजुल शरिया, वह दुर्वेश ताजुल शरिया, नाइब गौसे आजम ताजुल शरिया, उन्होंने वजीर आजम से न मिलकर ये बता दिया कि इस दौर में भी अगर तसव्वुफ जिंदा है तो आला हजरत के घराने में तसव्वुफ जिंदा है। ताजुल शरिया, 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 ताजुल शरिया जैसा हो, ताजुल शरिया जैसा हो, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया, ताजुल शरिया।
سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ بریلی کے خانقاہ کے چراغ کی کمی پوری کر دو سید صاحب مار رہی نا حضرت گھر بھی دیکھیے ظاہر سی بات ہے جس گھرانے سے شریعت کا کام ہوتا ہو، جہاں سے طریقت کا کام ہوتا ہو، جہاں سے ملک اور ملت اور قوم کی بھلائی کا کام ہوتا ہو، اللہ رب العزت اسے ہی عزت دیتا ہے، اسے مقبولیت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت اس سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ سب نہ گزر جائیں، ان کی مقبولیت کا گراف کبھی نیچا نہیں ہوتا ہے۔ بیٹھ جائیں، امن اور سکون کے ساتھ اس فقیر کی اور مزید بقیہ گفتگو سماعت کریں۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ بزرگوں کے نام پہ جو کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ذلیل نہیں، اسے آسمان سے بھی اونچا اس کا مقام بنا دیتا ہے۔ ہمارے 32 سالہ شیخ کسی پٹھان کے نام پہ نہیں، نائب غوث اعظم تاج الشریعہ کے نام پہ کھڑا ہو گیا اور ان کی حمایت میں سارے لوگ کھڑے ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ میں تاج الشریعہ کے ساتھ ہوں، تاج الشریعہ کے فتوے کے ساتھ ہوں، ان کی تعلیمات کے ساتھ ہوں، ان کے نظریات کے ساتھ ہوں۔ اور پھر یہ تسمار شیخ بتا دیا کہ جو حقیقت میں علی کا بیٹا ہوگا وہ مصطفیٰ کے نائب سے بغض نہیں رکھے گا، وہ تو اتنا پیار دے گا کہ جو کام ہمارا تھا وہ کام تم نے میرے نارا کا کیا ہے، اس لیے اللہ تمہیں مقبولیت بھی دے، تمہیں عزت بھی دے، تمہیں سورج سے زیادہ روشنی بھی عطا کر دے۔ زندہ باد، ماشاءاللہ۔ جس کا سینہ بڑا ہو، جس کا سر کشادہ ہو، وہ اسی طرح بلند اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہاں تنگ دلی نہیں، یہاں بزدلی نہیں، یہاں بد اخلاقی نہیں، یہاں چڑ اور حسد اور جلن نہیں، یہاں بغض نہیں، یہاں تو اچھے کام کس کی ستائش ہوتی ہے، اچھے کام کی پذیرائی ہوتی ہے، اچھے کام کرنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جناب بلال حبش کے تھے، مصطفیٰ نے گلے سے لگایا، اسے ممتاز بنا دیا۔ جناب سہیل روم کے تھے، حضور نے گلے سے لگایا، اسے ممتاز کر دیا اور یہ بتایا کہ ابو بکر ہو یا عمر یا پھر بلال ہو یا سلمان یا سہیب، یہ سب ایک اسلامی پریوار میں داخل ہوئے تو سہیب بھی لاجواب، بلال بھی لاجواب، ابو بکر بھی لاجواب، عمر بھی لاجواب۔ اسلام یہی سکھاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم، سرکار غریب نواز، سرکار اعلیٰ حضرت، سرکار تاج الشریعہ، یہ سب مذہب اسلام کے داعی، مذہب اسلام کے خادم، مذہب اسلام کی دعوت دینے والے، سرکار دو جہاں کی آنکھوں کے تارے ہیں، جن کوئی بغداد چھوڑ کر، کوئی ایران چھوڑ کر، کوئی سمرقند چھوڑ کر، کوئی بخارا چھوڑ کر، کوئی قبیلہ بڑھیج کا پٹھان افغانستان چھوڑ کر، کوئی لاہور چھوڑ کر اپنا وطن چھوڑا، رب کی خاطر رات کی نیند چھوڑی، رب کی خاطر بال بچوں کے پیار کو ترک کیا، رب کی خاطر جنہوں نے اپنا جیون سمرپیت کیا دین اور مسلک کی خدمت کی خاطر، اللہ نے اسے بغداد سے اٹھایا اور شہرت تمام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اللہ نے اسے اجمیر سے اٹھایا اور 700 سال سے زیادہ کا طویل عرصہ گزر گیا، اللہ نے کروڑوں زبان پہ اس کا چرچا جاری فرما دیا۔ اور جو رضا ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک 67 سال کی عمر تک شریعت کے گلشن میں آنکھ کھول کر شریعت کی خدمت کو زندگی کا مقصد بنایا ہے، 15 سال کی عمر تک اپنے گھر میں رہ کے زمانے کے بڑے عالم سے سارے علوم و فنون کو حاصل کیا، پھر اپنے ہی گھر میں رہ کر 1000 کے قریب کتابیں لکھ کر اسلام پہ ہونے والے سارے حملوں کا جواب دیا۔ کوئی فقہ حنفی پہ حملہ کر رہا ہے، آپ نے فقہ حنفی کا تقدس کمال ہونے سے بچانے کے لیے 1000 صفحات پر مشتمل ایک جلد 12 جلدوں میں العطایہ نبویہ فی الفتاوی الرسمیہ قوم کے حوالے کر دیا۔ جب دیکھا کہ سائنس کی زبان میں اسلام پہ حملہ ہو رہا ہے، فوز مبین در رد حرکت زمین لکھ کر مذہب اسلام پہ ہونے والے حملوں کا جواب دیا۔ جب دیکھا کسی ظالم نے علم غیب مصطفیٰ اختیارات مصطفیٰ پہ حملہ کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے الدولۃ المکیہ الامن والعلا لکھ کر سرکار دو جہاں کی طرف سے صفائی دیتے ہوئے کہا یہ حدیث اور قرآن کا قانون ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، جو علم غیب کا منکر ہو وہ جھوٹا ہے، علم غیب کا اس بات تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، قرآن حدیث سے ظاہر
ظاہر ہے 8 گھنٹے میں بیٹھ کر عقلۃ المکیہ قوم کے حوالے کیا، یعنی جس کی فکر یہ رہتی تھی اگر کوئی علم غیب پہ حملہ کیا ہے اس کا جواب دیا جائے، کوئی اختیارات مصطفیٰ پہ حملہ کیا ہے اس کا جواب دیا جائے، کوئی اسلام کے تقدس پہ حملہ کیا ہے ان کافروں کو دندان شکن جواب دیا جائے، کسی نے فقہ حنفی پہ حملہ کیا ہے اس کا جواب دیا جائے، کوئی بدعات اور منکرات کی آڑ میں مسلک اہل سنت پہ حملہ کیا ہے ان جاہل پیروں کی بدعات کی بنیاد کو اٹھا کے پھینکا جائے، یعنی چاروں محاذ پر اعلیٰ حضرت نے شریعت کو پامال ہونے سے بچایا، شریعت پہ سارے حملوں کا جواب دیا، اولیاء و صالحین کی جو امانتیں تھی اس کا تحفظ کیا، نہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے سینہ سفر رہے جو ساری زندگی ڈائنامک لائف گزاری، تو اللہ رب العزت نے اس احمد رضا کو بریلی سے اٹھایا ہے اور شہرت کے آسمان پہ پہنچا دیا، تم نے میرے تیر کا کام کیا ہے، اب تیرا نام مٹے گا نہیں، امریکہ میں رضا کا نام، ہالینڈ میں رضا کا نام، سری لنکا میں رضا کا نام، آسٹریلیا میں رضا کا نام، بمبئی میں 100 سے زیادہ مسجدوں کا نام رضا جامع مسجد، ہندوستان میں ہزاروں مدرسوں کا نام مدرسہ رضویہ، ہالینڈ میں اسلامک سینٹر کا نام رضا اسلامک سینٹر، لندن میں سینٹر کا نام رضا اسلامک سینٹر، آسٹریلیا میں، یا ایسا لگتا ہے کہ 200 سے زائد ممالک میں اعلیٰ حضرت کے گزرے 100 سال گزر گئے، 100 سال کے بعد بھی اس طرح پوری دنیا میں جو رضا شناسی کا ماحول بنا ہے جس کو دیکھ کر کسی دیوانے نے کبھی کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سب کو دیکھیے وہ علاقہ رضا سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر، زندہ باد، ماشاء اللہ۔ ایک گھنٹہ چل جو بھی دین کا کام کرے گا اللہ رب العزت اس دین کے کام کرنے والے کو زمین سے اٹھا کے شہرت کے آسمان پہ پہنچا دے گا۔ عبد القادر اکیلے تھے لیکن آج 70 کروڑ آدمی کے نام کے ساتھ لفظ قادری جڑا ہوا ہے کہ عبد القادر اکیلے تھے، ہم قادری ہیں، احمد رضا قادری، تحسین رضا قادری، محمد رضا قادری، فلاں رضا قادری، غوث اعظم اکیلے تھے، مگر یہاں پر 70 سے 80 کروڑ کلمہ پڑھنے والا ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے قادری کہلاتا ہے۔ احمد رضا اکیلے تھے، ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے آج 50 کروڑ کے قریب مسلمان اپنے آپ کو رضوی کہلاتا ہے علی کا لاڈلا مگر رضوی کہنے پر فخر ہے غوث کا شہزادہ مگر رضوی کہنے پہ فخر حاصل ہے، میں رضا کا غلام، میں رضا کا فالوور، میں رضا کے مسلک کا حامل، میں رضا کے مسلک کا دائی، میں رضا کے مسلک کا حمایتی، یعنی رضا تنہا تھے، ان کے نام پہ لاکھوں مسجدوں، مدرسوں، تنظیموں کے نام اور 50 کروڑ قریب مسلمانوں کے نام کے ساتھ لفظ رضا جڑ گیا ہے۔ لوگ کہیں گے 50 کروڑ کہاں سے بول رہے ہیں، میں کہوں گا تاج الشریعہ کے غلام 10 کروڑ کم و بیش دنیا میں تھے، 10 کروڑ دنیا میں ہے جنہوں نے تاج الشریعہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر ان کو مرشد برحق مانا۔ تاج الشریعہ کے مرید 10 کروڑ، مفتی اعظم ہند کے مرید 1.5 کروڑ، تاج الشریعہ کے سینکڑوں خلفاء کے مرید، کسی کے 1000 کسی کے لاکھ، مفتی اعظم ہند کے سینکڑوں خلفاء کے مرید، کسی کے 10 لاکھ کسی کے 5 لاکھ، اور اعلیٰ حضرت کے خاندان کے شہزادوں کے مرید کسی کے 1 لاکھ کسی کے 10 لاکھ کسی کے 5 لاکھ۔ اگر سب کی کاؤنٹنگ کرو تو دنیا میں 125 کروڑ مسلمان ہیں، اس میں سے صرف 50 کروڑ وہ لوگ ملیں گے جس اپنے نام کے ساتھ جس نے رضا کے نام کو جوڑ دیا ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ دنیا میں سب سے بڑی جماعت، سب سے بڑا گروہ جسے سواد اعظم کہتے ہیں وہ کوئی دوسرا نہیں، یہ وہی گروہ ہے جسے مسلک اعلیٰ حضرت کا اس دور میں اگر کوئی بولے اس دور میں کوئی بولے کہ میں موحد ہوں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو دوسرا سوال ہوگا مومن بننے کے لیے مصطفیٰ کی تعظیم اور عزت ضروری ہے۔ حضور کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ وہ بولے گا میں سرکار کو لاجواب مانتا ہوں، ان کے لائے ہوئے سارے اصول پر دل سے میں مانتا ہوں۔ سوال پیدا ہوگا کہ وہ صحابی رسول کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سرکار دو جہاں کے اصحاب کو کچھ لوگ گالی دیتے ہیں، میں محب اہل بیت ہوں، محب اہل بیت کا مطلب ہوتا ہے میں اہل بیت کے اثار پر جان چھڑکنے والا، ماتم کرنے والا، اپنے
अपने सीने को बर्छी से जख्मी करने वाला, मैं अली, अब बेटे का नाम अली, बेटी का नाम सकीना, ऐसा लगता सबसे ज्यादा मोहब्बत इन्हीं राफिजी को अहले बैत अतहार से है। अहले बैत अतहार का कातिल आज ढोंग रचा के वह सबसे बड़ा मुहिब अहले बैत बनता है। सिद्दीक अकबर को गाली देने वाला, फारूक आजम की तौहीन करने वाला, हजरत अमीर मुआविया की शान घटाने वाला, ये कभी मोमिन कामिल ना होगा। इसलिए अगर कोई सिर्फ बोले मैं अहले बैत से प्यार करता हूं, सवाल होगा अबू बकर के बारे में क्या अकीदा है, उस्मान गनी के बारे में क्या अकीदा है, खुलफा राशिदीन के बारे में क्या अकीदा है। नबी ने कहा मेरे असहाब को गाली मत दे। अल्लाह ने फरमाया कुल्लम वअदा अल्लाहुल हुस्ना, सारे सहाबा से जन्नत का वादा है। या यहाँ पैगंबर रसूल का बेटा काफिर हो गया, रसूल की बीवी काफिरा हो गई। नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म रसूल है, उनका बेटा काफिर रहा। जब रसूल का बेटा काफिर रहा, एक सहाबी का बेटा अगर वो अहले बैत का कातिल हो जाए, फासिक फाजिर हो जाए, इसमें चौंकने की क्या बात है। उसके फिस्क की वजह से उनके बाप की अजमत पे क्या फर्क पड़ेगा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा काफिर रहा, उसकी वजह से नूह अलैहिस्सलाम की अजमत पे क्या फर्क पड़ा। उसी तरह अगर यजीद की वजह से अहले बैत अतहार का कत्ल हुआ है, यजीद फासिक की वजह से उनके बाप सहाबी की अजमत पे क्या फर्क पड़ेगा। ये सोच कहां से मिलेगी। यह सोच जो जाहिलों के दरमियान रहे, चूकी काटता रहे, आलिमों की गिबत करता रहे, आलिम की बुराई बयान करता रहे, वहां से सोच नहीं मिलेगी। इन तमाम तासुबात से ऊपर उठकर आशिक रसूल फानी फिल रसूलुल्लाह, अगर आशिक रसूल आला हजरत के पास कोई जाएगा, इतनी बुलंद सोच मसला के आला हजरत फराहम करेगा। यानी अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाला। दूसरा सवाल सहाबा की अजमत का आएगा। कोई बोलेगा मैं सहाबा को मैं दिल से चाहता हूं, अहले बैत से प्यार करता हूं। फिर एक सवाल होगा इमाम आजम के बारे में क्या कहना है, इमाम शाफी के बारे में क्या कहता है, इमाम अहमद बिन हंबल के बारे में क्या कहता है। अहले बैत सहाबा की ताज़ीम करने वाला इमाम आजम को गाली देता है, वह तकलीद का इनकार करता है, वो चारों अइम्मा मुज्तहिदीन के खिलाफ एक महाज कायम किया हुआ है। अब सवाल पैदा होगा इमाम आजम के बारे में क्या कहता, अइम्मा मुज्तहिदीन के बारे में क्या कौल है। कोई उसको भी मान ले, जैसे बहुत सारे दियाबना के लोग हैं, मैं मानता हूं चारों अइम्मा हक है, मगर गौसे आजम की अजमत का सवाल आएगा। सवालियों के सरदार के बारे में क्या कहना है, इस्लाम के मोहसिन मोइनुद्दीन अजमेरी के बारे में क्या ख्याल है। अब सवाल दर सवाल होता चला जाएगा। आखिर कौन एक ऐसा मुख्तसर सा जुमला जबान से निकाल दे कोई जिसको मोमिने कामिल होने के लिए काफी माना जाए। वो कौन सा इंट्रोडक्शन होगा जिसके बारे में पता चल जाए ये कंप्लीट इस्लाम है। इस फुरसतन तमाम वक्त में एक ही लफ्ज है, अगर किसी से पूछ दे कि आपका मसलक क्या है, अगर वो कहता है मसलक आला हजरत, अब न पूछा जाएगा अकीदा तौहीद क्या है, अकीदा रिसालत क्या है, अकीदा आखिरत क्या है, अकीदा सहाबा क्या है, अकीदा अहले बैत क्या है। वो बोला मसलक आला हजरत, गवाही दे ये मोमिने कामिल है, मोमिने कामिल होने में कोई शक नहीं। अल्लाह, वाह 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 वाह। आलिम ही है जो दरसगाहों में मुझको सरकारी दुनिया की सीरत बताता है। ये आलिम ही है जो दरसगाहों में बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं। आलिम ही जुमा के दिन खिताब करते हैं। आलिम ही ईदैन का खिताब करके दीन सिखलाते हैं। आलिम ही बुराइयों की मजम्मत करते हैं। आलिम ही में एका के हक इब्ताल बातिल करते हैं। इमाम बुखारी आलिम, इमाम मुस्लिम आलिम, इमाम निसई आलिम, इमाम तिरमिज़ी आलिम, गौसे आजम आलिम, ख्वाजा गरीब नवाज आलिम, इमाम गज़ाली आलिम, इमाम कुस्तलानी आलिम, ये तब सारे मुहद्दिसीन दहली, ये सब के सब आलिम, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी आलिम, वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी आलिम, मुफ्ती नकी अली खां आलिम, ये सारे आलिम है। तुमको काफिरों से मुनाजरा करें, बदअकीदों से मुनाजरा करें, जो मजहब इस्लाम के ताल्लुक से दिमाग में पैदा होने वाले डाउट्स को साफ करें। ये आलिम है जिससे मदरसा जिंदा है, जिससे खानका जिंदा है, जिससे मस्जिद में नमाज बाजमात जिंदा है, जुमा का किताब जिंदा है, ईदैन का किताब जिंदा है। मगर बुरा हो जालिम का जो अजमेर में बैठकर आलिमों के खिलाफ बयान देता है, जो मसलक के खिलाफ बयान देता है, उलमा के खिलाफ बयान देता है। अरे नादान, कल जब पेट पर आया था तो कोर्ट में आला हजरत का फतवा काम आया था कि अजमेर खुद को हिस्सा उन नजरानों में से दिया जाएगा। तो तुमको तो चाहिए था यही बयान देता कि उलमा खिताब करते रहे, इनका खिताब जिंदा रहे, मज़ारात पे हाजिरी की फजीलत ये बयान करते रहे, ताकि ज़ायरीन आते रहेंगे, मेरा पेट भरता रहेगा।
ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر اس ظالم نے مسلک اہل سنت کے خلاف بولا ہے، علماء کے خلاف بولا ہے۔ یہ کوئی نئی کہانی نہیں، یہ کہانی 200 سال پرانی ہے۔ بہت سارے ان لوگوں نے جو گرمیت سنگھ اور آشا رام کی طرح سفلی اور جادو ٹونا کر کے جاہلوں کو بیوقوف بنا کے پیسہ بھی لے، ان کی بیٹی کی آبرو بھی لوٹے، اور 2-4-10 ایکڑ زمین میں آشرم بھی کھولے، اور پھر سال جادو ٹونا کر کے لوگوں کے پیسے بٹورے، اور پھر کننگا ناچ کرے۔ ایسے لوگ اہل علم کو گالی تو دیں گے ہی تاکہ ان کی جہالت پہ پردہ پڑا رہے۔ اعلیٰ حضرت کے عہد میں بھی بے شمار لوگ تھے جو علماء کو گالی دیتے، یا پیشاور خطیب ہے جو پیسہ لے کے خطاب کرتا ہے، یا پیشاور عالم ہے جو تنخواہ طے کر کے مسجد میں امامت کی نوکری کرتا ہے، یا پیشاور مدرس ہے جو تنخواہ طے کر کے بخاری اور قرآن پڑھاتا ہے، یا پیشاور حافظ ہے جو بچوں کو درسگاہ میں پیسہ تنخواہ طے کر کے درس قرآن دیتا ہے۔ یہ پیشاور خطیب، پیشاور امام، پیشاور مدرس، یہ 2 ٹکے کا مولوی، یہ کیا اسلام کا کام کرے گا؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء نبی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن شہیدوں کے خون سے عالموں کے قلم کی روشنائی کو تولا جائے گا، شہیدوں کے خون پہ عالم کے قلم کا انک غالب آ جائے گا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جب ایک عالم ربانی جب راستے سے چلے، درختوں کے پتے، زمین آسمان کی چیزیں، سمندر کی مچھلیاں، ان کے لیے دعا کرے۔ بخاری شریف ترتیب دینے والے عالم، تفسیر کی ساری کتاب لکھنے والے عالم، فقہ کی ساری کتاب لکھنے والے عالم، پھر اس عالم کے خلاف جو زبان کھولے، اس کا مطلب وہ نبی کی توہین کرنے والا نائب پیغمبر ہوتے ہیں عالم۔ مگر الحمدللہ یہ چوٹی کاٹنے والے مہاراشٹر کے دیہات میں، بہار کے دیہات